اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، ہم بحیثیت پاک پتن والے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری طرف سے تمام اہل اسلام اور تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے ہمارے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ خود کو بڑا محسوس کرتے ہو، حالانکہ آپ میں ذرا بھی نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر 3 بیان سنیں۔ پہلے نمبر پر بیان ہے حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار، دوسرا ہے شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم، اور تیسرا بیان ہے دنیا لارڈ مکالے دی۔ پھر آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سارا سامنے آ جائے گا۔ یہ تینوں بیان سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو جہالت سے نکال کر روشنی کے راہ پر ہم گامزن کر سکیں۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، پھر آپ باشعور اور علم والے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہلائیں گے۔ آپ کو غلط ذہن دشمن نے دیا ہوا ہے اور ہم میں وہ بگاڑ چاہتا ہے۔ پیارے دوستو عزیز، اور یزید اور امام حسین علیہ السلام آپس میں خونی رشتہ دار اور مسلمان بھائی ہیں۔ یزید کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ کا ایک زر خرید غلام تھا جو نظام سلطنت چلانے کے مشورے دیا کرتا تھا۔ امیر معاویہ اور یزید اس کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ امور سلطنت میں اس سے یعنی زر خرید غلام سے مشورے لیتے تھے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یہ زر خرید غلام یزید کے دربار میں شہرت اختیار کر گیا۔ یزید اس کو باپ کی حیثیت سے مانتا تھا۔ یزید اپنے ایک گورنر کی بیوی کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس سے شادی کی غرض سے یزید نے زر خرید غلام باپ کے مشورے سے اس گورنر کو قتل کروا دیا تھا تاکہ اس کی بیوی سے شادی کر لی جائے۔ جس آدمی نے اس گورنر کو قتل کیا، یزید نے حسب وعدہ اس کو مقتول گورنر کی جگہ گورنر بنا دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اس گورنر کو قتل کر دینے کے بعد اس ظالم شخص کو گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اب اس گورنر کا مقصد سابقہ گورنر کی بیوی کو بہلا پھسلا ڈرا دھمکا کر یزید سے شادی کروانا تھا۔ سابقہ گورنر کی بیوی موقع پا کر فرار ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ عورت حضرت امام حسین علیہ السلام کی پناہ میں آ گئی۔ اس پر یزید کو بہت دکھ ہوا۔ یزید نے اپنے زر خرید باپ سے مشورہ کیا۔ زر خرید باپ نے اس کوتاہی پر فوری اس گورنر کو معزول کرنے کا فیصلہ کر دیا اور نئے گورنر کی تجاویز پیش کی۔ چنانچہ اس گورنر کو معزول کر دیا گیا، یعنی کہ قاتل گورنر جو بنا تھا اس کو معزول کر دیا گیا کہ تو بیوی کیوں پجاتی، وہ عورت نوں کیوں بھجن دا موقع دیتا، اس نوں تو پکڑنا سی ہر صورت دے وچ اور میرے پیش کرنا سی، میرے نال شادی کروانی سی، لہٰذا تو یہ کام نہیں کر سکے ہیں، اس کر کے تینوں اسی معزول کرنے ہیں۔ تو اس گورنر کا نام ہم نے ناراض گورنر رکھا، یعنی کہ جب اس کو معزول کیا گیا تو یہ ناراض ہو گیا۔ نیا گورنر سب حالات سے واقف تھا، یعنی اس کے بعد جو گورنر آیا وہ سب حالات سے واقف تھا اور اس کو سب حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ عبادت گزار ایماندار شخص، امن پسند شخص تھا۔ یہ گورنر دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کا ادب و احترام کرتا تھا۔ اس گورنر کے دور حکومت میں کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور حضرت امام حسین کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت یہ گورنر اور ناراض گورنر اور کوفی سب دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی کہ جو ناراض گورنر ہوا وہ بھی امام حسین کو ہی اچھا سمجھتا تھا، اور جو گورنر موقع کا تھا دوبارہ بنایا گیا ناراض گورنر کے بعد، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ادب و احترام کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے امام حضرت مسلم بن عقیل کو موقع مل گیا کہ بہت سارے لوگوں نے، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ اس واقعہ کی یزید کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے زر خرید باپ سے بات کی، تو زر خرید باپ نے مشورہ دیا موجودہ گورنر کو معزول کر کے، یعنی کہ جڑا ناراض گورنر تو بعد گورنر بنیا سی انہوں معزول کر کے ناراض گورنر نو فوری بحال کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ناراض گورنر نے بحال ہوتے ہی
اس نے اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنے کے لیے عوام اور حضرت مسلم بن عقیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور یزید کے مقابلے میں آنے والے تمام مخالفوں کو تیگ کر ڈالا۔ پھر اسی ناراض گورنر نے میدان کربلا قائم کیا اور اپنے آپ کو وفادار ثابت کیا اور مسلمانوں اور مسلم حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب اس کے اندازے کے مطابق یزید کے مد مقابل اور کوئی بچا نہ تھا۔ عمران خان کی مثال بھی اس ناراض گورنر سے ملتی ہے۔ جس طرح اس ناراض گورنر کو اقتدار میں لایا گیا، بالکل اسی طرح عمران خان کو لایا گیا، پھر اسی طرح اب عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اسی طرح ہی بحال کیا جائے گا اور دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا۔ مقصد غزوہ ہند پاکستانیوں اور پٹھانوں کی آپس میں لڑائی اور قتل و غارت کروانا ہے، یعنی کہ یزید دا جو ابا سی ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨੋਂ ਦੀ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ आपस ਦੀ लड़ाई तो कत्ल व गारत करवाना है और फसाद फैलाना है। इमरान खान के पीछे यजीद का हाथ है और यजीद के पीछे ज़र खरीद ग़ुलाम का हाथ है। इमरान खान अकेला नहीं है। जिस तरह कूफी पहले यजीद के साथ नहीं थे, इसी तरह पठान अफ़गानी भाई इमरान खान के साथ नहीं हैं। वोटों में धांधली से काम लिया जाता है। यजीद और यजीद का बाप ये साबित करना चाहता है कि जिस तरह चुल्लू में दूध पिलाओगे, चुल्लू कहते ना हाथ ਨੂੰ ਚੁਲੀ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, जिसको चुल्लू में दूध पिलाओगे वही डांग मारेगा, जिसको जिस बर्तन में खाना खिलाओगे वो इसी बर्तन में थूकेगा और इसी बर्तन में पेशाब करेगा। मकसद ये है कि जिन अफ़गानियों को हमने पाकिस्तान में पनाह दी, दुश्मन उनको और हमको आपस में लड़ाना चाहता है और ख़ुद मफाद हासिल करना चाहता है। खुद दुश्मन जंग करने से डरता है। इसके पास बस अब ये ही ढोंगची सियासत है, यानी कि झूठी सियासत है। وہ بڑے بڑے ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 12 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। تو پیارے دوستو اسی یہی تمہیں سمجھن دی کہنے ہاں کہ انہاں گلاں نوں سمجھن دی کوشش کرو۔ یہ ڈھونگچی سیاست ہے کہ یہ ہم کو ہم سے جدا کر کے آپس میں خون ریز جنگ چھیڑنے چاہتے ہیں۔ دشمن کے مطابق غزوہ ہند اسی جنگ کا نام ہے، یعنی کہ یزید اور یزید کا باپ غزوہ ہند اتھے ہی میدان کربلا کی طرح پاکستان چ قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ پٹھانوں کے اور پاکستانیوں کے۔ تو پیارے عزیز دوستو، وہ جن لوگوں کو ہم نے پاکستان میں پناہ دی تھی، پٹھان بھائیوں کو، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جو ابھی زندہ ہیں تو ہم ان کا دل و جان سے ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو اب پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ افغانی نہیں ہیں، وہ خالص پاکستانی ہیں اور ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ تو پیارے پٹھان بھائیوں، آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، آپ کو ہمارے اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دشمن کے مطابق غزوہ ہند اسی جنگ کا نام ہے۔ یہ سچ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ سمجھے تو یہ سچ ہو جائے گا اور یہ حقیقت ثابت ہوگی۔ ہم نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ آپس کی جنگ میدان کربلا کی طرح جنگ عظیم کی شکل اختیار کر جائے گی۔ جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھائی ہیں، اسی طرح نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں بھائی ہیں۔ امام حسن کے بعد امام حسین اقتدار میں آئے، اسی طرح نواز کے بعد شہباز شریف اقتدار میں آئے۔ ان کو اب مختلف ہیلے بہانوں سے بدنام اور ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور جو حال یزید کا ہوا یہی حال عمران خان کا ہوگا، جو حال حسن و حسین کا ہوا وہی حال نواز شہباز کا ہوگا۔ 19-21 کا تو پیارے دوستو فرق ہو سکتا ہے، اور اس سے تھوڑا بہت اور بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جس طرح علماء یزید کے ساتھ تھے، اسی طرح سیاستدان بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کو دین اسلام اور پاکستان سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حامی ہیں اسلام کے، اور نہ ہی یہ دعوے دار ہیں۔ یہ صریحاً کھلم کھلا دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو علم، عقل اور شعور ذرا بھی نہیں ہے، حالانکہ ہیں مسلمان ہی۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہم پاک پتن والوں نے ان سب جرائم پیشہ عناصر کی اولاد کو ایک درخت کی طرح خود دھوپ میں جل کر ان کو چھاؤں مہیا
کی ہے اور ان کو چھاؤں بخشی ہے اور ایک چراغ کی طرح اپنے نیچے اندھیرا کر کے ان کو روشنی بخشی ہے۔ بے وفا دنیا قاتل ہے تو قاتل ہی صحیح کرتے ہیں ان کا اعتبار پاک پتن والے۔ پیارے دوستو، ہم منگول سخی ہوتے ہیں اور طاقت کے ہوتے ہوئے بھی طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ پنجابی اور اردو کے پہلے حرف پے سے پاک پتن اور پے سے پاکستان بنا ہے اور اب پے سے 15ویں صدی کا پے سے 45واں سال آنے والا ہے، مطلب وقت غزوہ ہند کا بالکل قریب سر پر آ گیا ہے۔ 15ویں صدی کے 50ویں سال تک خلافت انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنے کیوں کا خمیازہ بھگت لے گا۔ خلافت اور غزوہ ہند کا مرکز پاک پتن شریف ہے۔ اس سے قبل ہم پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا بھر میں اجاگر کریں گے۔ تو پیارے دوستو، ہم منگول کسی کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارے بزرگوں نے واضح لکھا ہے کہ مسلمان مر گئے اور اسلام کتابوں میں لکھا رہ گیا۔ میاں محمد بخش نے بھی یہی تصدیق کی ہے کہ 13ویں صدی دا طور پھریا اٹھ گئی ہے دنیا چو مہر میاں بیڑا آ گیا گدڑاں لومڑاں دا، یعنی سب رسم و رواج اور شریعت انہاں لوگاں نے جو موجودہ نے تبدیل کر لی ہے۔ یہ دین دے جڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے نے انہاں لوگاں دی طرف اشارہ کیتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تم پر یوں تنقید کرتے ہیں: قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تانوں کوئی عزت دا ساڈی دا خیال نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا خیال نہیں، اسلام دا تانوں پاس نہیں، پاکستان دا تانوں احساس نہیں اور عوام دا احساس نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال: عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین و ایمان، تسی تے پیسے دے پیچھے پے ہوئے ہو، پیسہ کما رہے ہو دین اسلام بیچ کے اور جھوٹے ہوندے دعوے دار بنے ہوئے ہو، حالانکہ تہاڈا حق نہیں ہے۔ حق ساڈا ہی ہے تے دعوے دار اسی ہی ہیں پاک پتن والے، کیونکہ پاک پتن سے پاکستان منسوب ہے۔ خلافت کے دعوے دار اور وارث ہم پاک پتن والے ہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، معلوم ہوتا ہے سیاستدان تو پہلے دن سے بکے ہوئے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں اور شور شرابے سے دشمن کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم تم کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں 18,000 عالم و فاضل لوگ تم سے ہمت میں بھی زیادہ تھے، عقل میں بھی اپنی مثال آپ تھے، علم و ہنر میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے تھے۔ وہ امام حسین کی عظمت اور شان و شوکت کو نہ سمجھ سکے اور تمہاری طرح بھرپور مخالفت کی۔ ان کے مقابلے میں تم میں ذرا بھر بھی نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ تم نے تو ملک پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم پھر بھی بحیثیت پاک پتن والے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی اسلام اور پاکستان کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہم آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کے ذات کے لیے ہم مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے۔ پرہیز کرو، باز آ جاؤ، ورنہ غزوہ ہند پاکستانیوں اور افغانیوں کے درمیان والی جنگ کا ہی نام کہیں ثابت نہ ہو جائے تو اس میں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ساڈی باندر ونڈ ہونی رہنی ہے تے روٹی دشمن کھا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، خلافت اور غزوہ ہند کا مرکز پاک پتن شریف ہے۔ اس سے قبل ہم پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا میں بھر میں اجاگر کریں گے۔ ہم تو پیارے دوستو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم اور عقل اور شعور جو ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، میراث ہے، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کو بری نظر، برے منصوبے اور برے وقت سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔